بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ سورہ طارق یہ 30ویں پارے کی نویں سورت ہے، 17 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ طارق اس سورت کا نام ہے چونکہ سب سے پہلی آیت ہے والسماء والطارق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طارق کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے طارق رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا مضمون بھی کچھ پہلی سورتوں ہی کی طرح ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھانے کے بعد پھر بتلایا ہے کہ انسان جو ہے اس پر اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا فرشتہ اللہ کی جانب سے مقرر ہے، موجود ہے۔ قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھا کر جواب قسم یعنی اس کی تاکید یہ ہے، قسم کھا کر یہ بتلایا ہے کہ ہر انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ ابتدائی آیات میں بتلایا۔ اس کے بعد جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کس طرح پیدا ہوں گے، ان کو بتلایا ہے کہ جب سوچو، غور کرو کہ تمہیں پہلی مرتبہ کس طرح پیدا کیا، اپنی پہلی پیدائش پر غور کرو۔ جب تم پہلی پیدائش پر غور کرو گے اور جان لو گے کہ ہم پہلی مرتبہ کس طرح پیدا ہوئے ہیں تو تم خود بخود سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر بتلایا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت اس وقت آئے گی جب جتنے پوشیدہ بھید ہیں، جتنے دلوں میں چھپے ہوئے راز ہیں، سارے راز قیامت کے دن کھل جائیں گے۔ اور پھر آخر میں قرآن کی حقانیت کو بتلایا ہے کہ قرآن کریم حق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بتلائی گئی ہیں یہ قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے اور قرآن کریم حق ہے، یہ اس کی حقانیت کا تمہیں اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن کریم بالکل حق ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے والسماء والطارق، اور قسم ہے طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اور جانتے ہو کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ 2 قسمیں کھائی ہیں، والسماء قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی۔ طارق کیا چیز ہے؟ خود بخود فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہیں معلوم ہے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ طارق چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو آسمان کی قسم کھائی ہے اور چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھائی ہے۔ شروع والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمان چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر کوئی حافظ مقرر ہے، یعنی ہر جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان پر اللہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا حافظ مقرر ہے۔ قسم کھائی، قسم کھا کر پھر یقین دلایا کہ انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہے۔ حفاظت کرنے والے سے یہاں 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔
مفسرین نے دو تفسیریں کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہے، جو افعال ہے، ان کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں. انسان جو اعمال افعال کر رہا ہے، جو کام دنیا میں انسان کر رہا ہے، ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ایک تو یہ تفسیر ہے کہ انسان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو انسان کے اعمال کو، اس کے افعال کو، اس کی حرکات کو، اس کے سکنات کو، ہر چیز کو لکھتے ہیں اور لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں. جب وہ محفوظ کرتے ہیں تو اس کا مطلب، اگر وہ چیزیں محفوظ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب و کتاب اس کا ضرور ہوگا. اور حساب و کتاب کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہوگا. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان کے جو اعمال افعال ہیں انہیں محفوظ کرتے ہیں، انہیں لکھتے رہتے ہیں اور لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. تو اس صورت میں جو یہ قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو اس طرح جوڑیں گے کہ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے ستاروں کی. یہ ستارے اب بھی موجود ہیں، دن میں بھی موجود ہوتے ہیں اور رات میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن دن میں نہیں دکھائی دیتے، رات میں دکھائی دیتے ہیں. موجود دن میں بھی ہوتے ہیں لیکن ظاہر رات میں ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کے اعمال جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، ان فرشتے اس کو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہوں گے آخرت میں، قیامت کے دن وہ اعمال ظاہر ہوں گے. ایک مطلب تو یہ ہے انسان کے اوپر انسان کی حفاظت کرنے والے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت کرنے والے انسان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں. بارہا تجربہ کیا ہوگا کہ انسان گرنے والا ہوتا ہے، ایک دم سنبھل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی نے روک لیا ہو. تو جو روکا ہے وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہی مقرر ہیں. اس طرح دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی گاڑی تیز سے انسان کے پاس سے گزری، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی نے دھکا دے دیا اور وہاں سے ہٹ گیا، اور انسان کیا کہتا ہے کہ آج تو میں بچ گیا. تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی آفات سے، مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں. جو مصیبتیں اور آفاتیں اس کے اوپر اس کی تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، اس سے وہ فرشتے اس کو بچاتے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان کے اوپر 160 فرشتے مقرر ہیں. 160 فرشتے انسان کے اوپر مقرر ہیں جو اس کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں، ہر حصے کی انسان کی حفاظت کرتے ہیں. لکھا ہے روایت کے اندر کہ انسان کی آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں. صرف آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے 7 فرشتے انسان کے اوپر مقرر ہیں. وہ انسان کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں جس طرح شہد کے برتن میں جو مکھی ہوتی ہے نا، وہ برتن میں آئے تو ہم اسے پنکھے سے ہٹا دیتے ہیں. شہد کا کوئی برتن رکھا ہوا ہے، وہاں مکھی آئے تو ہم پنکھے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. اسی طرح یہ فرشتے بھی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو انسان سے دور کر دیتے ہیں. تو اس کے دونوں مطلب ہیں، یا تو اس کے اعمال اور افعال وہ فرشتے انسان کے اعمال اور افعال لکھ رہے ہیں، لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں، اور کل ان کا حساب و کتاب ہوگا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو آفات سے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے فرشتے اللہ کی جانب سے مقرر ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو، یعنی ہر انسان کی نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا موجود ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، شیطان انسان کو وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، اور انسان غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مر کر مٹی ہو جاؤں گا، میری ہڈیاں گل جائیں گی، بالکل مٹی ریزہ ہو جاؤں گا، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہوں؟
انسان سوچتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کر پہلے کس طرح تجھے پیدا کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان غور کر، مما خلق، تجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا، ابتدا میں کس چیز سے تجھے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، تجھے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ انسان کو تجھے یعنی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان غور کر تجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے تجھے پیدا کیا گیا۔ یعنی جب تو کچھ نہیں تھا، ایک غیر مادی چیز تھے، اس پانی کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، پانی ماں کے رحم کے اندر گیا، وہاں سے تیرا وجود ہو گیا، تو کچھ نہیں تھا پھر بن گیا، لیکن اب تو بن کر تیار ہو گیا، اور تیرے کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر ذرات موجود ہیں۔ جب تو پہلے کچھ نہیں تھا، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنا دیا، لیکن اب تو موجود ہے، اب بنانے میں کیا پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان ذرا غور تو کرے کہ تجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ جو اچھلتا ہوا پانی ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹ اور سینے کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے۔ قرآن خود بتلا رہا ہے خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اچھلتے ہوئے پانی سے۔ وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹ اور سینے کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے۔ پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مرد کی پیٹ سے نکلتا ہے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے۔ جو پانی مادہ منویہ ہوتا ہے، جو منی ہوتی ہے، بچوں تمہاری چھٹی جاؤ، چلے جاؤ آج، جو پانی نکلتا ہے تو مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے اور عورت کے سینے سے۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ مرد کی پیٹھ سے نکلے گا، عورت کے سینے سے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو منی نکلتی ہے انسان کے ہر عضو سے نکلتی ہے، ہر حصے سے نکلتی ہے، اور جس حصے سے جو منی نکلتی ہے اسی حصے سے بچے کا وہی حصہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر جو حصہ ہمارے منہ سے نکلا، منی کا جو حصہ ہمارے منہ سے نکلا، اس سے بچے کا منہ بنے گا۔ جو ہمارے پیر سے نکلا وہ پیر، اس سے بچے کا پیر بنے گا۔ اسی طرح جو بھی عضو جس سے نکلتا ہے اس سے بچے کا وہی عضو بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو منی نکلتی ہے انسان کے ہر عضو سے نکلتی ہے، لیکن پیٹ اور سینے کو ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ پیچھے کے حصے میں پیٹ اہم ہے اور آگے کے حصے میں سینہ اہم ہے۔ تو ان دونوں کو بیان کر کے پورا جسم انسان کا مراد لے لیا گیا۔ ان دونوں کو، پیٹ کو بیان کر کے اور آگے سینے کے حصے کو بیان کر کے پورا انسان کا حصہ مراد لے لیا گیا۔ اور اب اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ منی جو نکلتی ہے انسان کے ہر حصے سے نکلتی ہے، لیکن زیادہ دخل جو ہوتا ہے منی کے نکلنے میں وہ دماغ کو ہوتا ہے، دماغ سے زیادہ نکلتی ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دل سے نکلتی ہے، انسان کی جو منی نکلتی ہے یہ دل سے نکلتی ہے۔ اور لمبی تفسیر انہوں نے ذکر کی ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد جو کھانا جو پیٹ میں جاتا ہے وہ 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک حصہ یعنی وہ مثانے کی طرف جاتا ہے جہاں سے وہ پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ ایک حصہ آنت کی طرف جاتا ہے جو غلاظت بن کر باہر نکل جاتا ہے، گندگی۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ ایک چاولوں کے پیک کی طرح جو حصہ ہوتا ہے وہ جگر کی طرف جاتا ہے، لیور کی طرف۔ وہ حصہ جو ہوتا ہے ایک جگر کی طرف جاتا ہے، وہ جگر کی طرف جو جاتا ہے تو وہاں اس کے پھر 4 حصے ہوتے ہیں۔ جگر، لیور اس کو پکاتا ہے، اس کے 4 حصے ہو جاتے ہیں۔
ایک حصہ انسان کے جوڑوں میں پہنچ جاتا ہے، جو رال کی طرح ہوتا ہے وہ جوڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک حصہ جو تھوک کی طرح ہوتا ہے وہ پت کی تھیلی میں پہنچ جاتا ہے، اور ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ بلغم ہوتا ہے، وہ کھال کے نیچے پھیل جاتا ہے جہاں سے وہ گوشت بن جاتا ہے۔ ایک حصہ ہوتا ہے خون، یہ خون جاتا ہے دل کے اندر، یہ خون دل میں جاتا ہے، پھر دل میں پہنچنے کے بعد دل اس خون کو پھر پکاتا ہے، اور پھر اس خون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ یہ خون جو سب سے اعلیٰ درجے کا خون ہوتا ہے، دل میں یہ خون دل میں پہنچتا ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا خون ہوتا ہے وہ منی بنتا ہے۔ سب سے اہم، سب سے اعلیٰ درجے کا جو خون ہوتا ہے دل میں پہنچنے کے بعد وہ منی بنتا ہے، اور دوسرے درجے کا جو خون ہوتا ہے وہ کھال کے نیچے پھیل جاتا ہے جہاں وہ بلغم سے مل کر گوشت بن جاتا ہے، اور تیسرا جو خون ہوتا ہے وہ انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ یہ خون جو ہے بار بار دل کی طرف آتا ہے، دل میں آتا ہے، دل سے پھر نسوں میں جاتا ہے، اور دل میں جب یہ خون آتا ہے تو دل اسے پھیپھڑوں کی طرف پھینکتا ہے، اور پھیپھڑوں میں جو گندی ہوا ہوتی ہے انسان کے اندر، جو زہریلی ہوا ہوتی ہے، پھیپھڑے اس کو منہ کے راستے سے، سانس کے راستے سے باہر پھینک دیتے ہیں، اور باہر کا جو آکسیجن ہوتا ہے پھیپھڑے اسے۔ بہرحال جو ہے منی، حضرت نے لکھا ہے کہ منی جو ہے یہ دل سے نکلتی ہے، اس کا مرکز دل ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ منی مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ منی جو ہے انسان کے ہر عضو سے نکلتی ہے، اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ منی جو ہے یہ دل سے نکلتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اس میں اور آئی ہے کہ مما دافق، جو پانی نکلتا ہے وہ اچھلتا ہوا نکلتا ہے۔ اچھلتا ہوا پانی کیوں نکلتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عورت کے اندر جو بچے دانی ہوتی ہے، جو رحم ہوتا ہے، وہ تھوڑا اوپر کی جانب آگے کو ہوتا ہے، جو رحم ہوتا ہے وہ آگے کے ہوتا ہے، تاکہ حالت حمل میں جب حالت حمل عورت حاملہ ہوتی ہے اس وقت بھی انسان جمع کر سکے، اپنی خواہش اپنی بیوی سے پوری کر سکے۔ جو انسان عورت کا رحم ہوتا ہے وہ تھوڑے اوپر کی جانب ہوتا ہے۔ بھائی اگر نیچے کی جانب ہوتا تو اگر عورت حاملہ ہوتی، پھر یہ اگر عورت سے جمع کرتا تو بچے دانی کو نقصان ہوتا نا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کو اوپر رکھا ہے، تاکہ اگر یہ حالت حمل میں بھی جمع کر پھول کی طرح کھلتا ہے اور بند ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ اتفاق سے جب یہ منی کا خروج ہوا اور وہ حصہ کھلا رہا اور یہ منی اندر پہنچ گئی تو بچہ ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اس کا حصہ بند ہو گیا اور منی اندر گئی تو وہ حصہ ٹکرا کر باہر آ جاتا ہے۔ تو اس میں حکمت یہ لکھی ہے کہ ماں کا رحم جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اندر کی جانب ہوتا ہے، تاکہ انسان حالت حمل میں بھی جمع کر سکے، بیوی سے صحبت کر سکے۔ اگر نیچے کی جانب ماں کا رحم ہوتا تو انسان صحبت کیسے کرتا؟ اس لیے اوپر کی جانب رکھا ہے، اور منی کود کر نکلتی ہے، اس لیے وہ کود کر ماں کے رحم میں پہنچتی ہے۔ اور ماں کا رحم جو ہوتا ہے وہ پھول کی طرح بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، کھلتا رہتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ اگر کھلا ہے اور یہ منی اس کے اندر پہنچ گئی تو دونوں کی منی جب ملتی ہے، پھر جراثیم ملتے ہیں تو یہ بچہ بنتا ہے، اور بچہ حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ اور پھر آگے کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، انسان کی منی جو ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے، تھوڑی سی گاڑھی ہوا کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ منی گاڑھی ہے اور وہ اچھل کر نکل رہی ہے، تو جب منی نکلتی ہے تو راستے کو چکنا کرنے کے لیے پہلے ایک چیز نکلتی ہے جسے مزی کہا جاتا ہے۔ منی سے پہلے ایک مزی نکلتی ہے، مزی جو ہے پورے راستے کو چکنا کر دیتی ہے، اور پھر منی تیزی سے اچھل کر نکلتی ہے۔ تو مزی 3 چیزیں ہوا کرتی ہے، منی، مزی اور ودی۔ منی اگر نکل گئی تو اس سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مزی
جو نکلتی ہے وہ شہوت کے وقت نکلتی ہے، جب شہوت خوب ہوتی ہے تو اس وقت یہ مزے نکلتی ہے، اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ودی ہوتی ہے، ودی نکلتی ہے جب انسان پیشاب کرتا ہے تو بیماری کی وجہ سے جلن کے ساتھ ایک سفید سا پانی نکلتا ہے، اسے ودی کہا جاتا ہے، اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ جب پہلی مرتبہ بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، قیامت کب آئے گی؟ جب انسان کے سارے بھید، جس دن قیامت آئے گی انسان کے سارے بھید کھول دیے جائیں گے۔ انسان کے دل میں کیا ہے، کس کے لیے کیا بغض کے لیے بیٹھا ہے، کس کے دل میں کس کے لیے حسد ہے، ہم نے کون سے اعمال انسانوں سے چھپ کے کیے ہیں۔ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں نا، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انسان سے چھپ کے کر لیتے ہیں تاکہ اسے پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جو ہم نے اعمال چھپ کے کیے، جو ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہو ہی جائیں گے، لیکن جو اعمال ہم نے چھپ کے کیے ہیں، کسی سے چھپ کے کیے ہیں، وہ بھی سارے ظاہر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف جو چیز آئی ہے وہ بھی کل قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی۔ اندازہ کریں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا کہ جس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہمارا سارا راز کھول دیں گے۔ اسی طرح دل میں ہم نے کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھ رکھا تھا، حسد رکھ رکھا تھا، وہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، انسان اس دن مصیبت میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا۔ دنیا میں دیکھا ہوگا کہ انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو دو طرح سے بچ سکتا ہے، یا تو اس کے اندر طاقت ہے اسی مصیبت سے نکلنے کی، اس مصیبت سے نکل جائے گا، یا پھر اس مصیبت سے نکالنے میں کوئی اس کی مدد کرے تب نکل سکتا ہے، یا تو اس کے پاس طاقت ہے اس مصیبت سے نکلنے کی، وہ نکل جائے گا، یا اسی طرح اگر کوئی اس کی مدد کرے اس مصیبت سے نکالنے میں تب بھی وہ اس مدد سے نکل سکتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن نہ تو اس کے پاس طاقت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش بھرے آسمان کی، سماء والسماء ذات الرجع، بارش بھرے، رجع کہتے ہیں کہ بارش ہو یعنی بار بار بارش ہوتی رہے، اسے رجع کہا جاتا ہے، اور قسم ہے بارش بھرے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ جب بارش پڑتی ہے اور بیج زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، بارش ہوتی ہے زمین میں اور جو ہم نے جو کہ بیج بو رکھا ہے وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے، ان کی دونوں کی قسم کھائی، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے بھرے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ یہ دونوں قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بتلا رہے ہیں انہ لقول فصل، یہ قرآن کریم فیصلہ کن بات ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے حق ہے، اس کی بات جو ہے حقیقت ہے، فیصلہ کن ہے، دو ٹوک اس کی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قرآن کریم دل لگی کی باتیں نہیں ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ جو ہیں کفار قرآن کے خلاف، مسلمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ کسی طرح قرآن کو مٹا دیا جائے، کسی طرح اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سازشیں کرتے ہیں، ہم بھی تدبیریں کرتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کی، ہم تدبیریں کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کی۔ یہ کتنی تدبیریں کر لیں، کتنے ہی سازشیں کر لیں، لیکن اسلام ایک دن پھیل کر رہے گا، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچ کر رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔
انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ تبارک و تعالی بھی تدبیر کرتے ہیں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تم ان کافروں، لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں تک مہلت دے دو، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو، کہے گا کہ ہاں اسلام ہی حق ہے اور قرآن ہی حق ہے، اور آپ انہیں تھوڑی اور مہلت دے دیں، اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آخر میں ان کے لیے سخت پکڑ ہے، سخت عذاب ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کافروں کو تھوڑی مہلت دے دیں اور انہیں تھوڑے دنوں تک اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی آخرت کے لیے